جوانی سننا چاہتے جوانی، حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور پہلی چیز کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ ایک نوجوان تھا نا جی، وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اللہ، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور بغداد شہر کے اندر لوگ اسے مسکی نام سے یاد کرتے تھے، اور مسک عربی کے اندر خوشبو کہتے ہیں۔ یہ جدھر سے گزرتا نا خوشبو آتی تھی، جدھر بیٹھتا بیٹھ کے اٹھ جاتا خوشبویں آتی۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، یہ کیسا جوان تھا یار جس نے جوانی کو ضائع نہیں کیا۔ جو بندہ اسے ہاتھ ملاتا نا، ہاتھ ہی سونگھتا رہ جاتا، کسی کے سینے سے ملتا نا، گلے ملتا تو وہ اپنے کپڑوں کو سونگھتا رہ جاتا۔ اللہ نے کیسی شانیں دی بابا جی، آپ کے توجہ کو سلام۔ کسی نے پوچھ لیا یار بتا نا ذرا، تجھ سے اتنی خوشبو کیوں آتی؟ کہتا یہ راز کی بات ہے۔ آؤ سنو جوانو، خدا کی قسم اگر تمہاری پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ زندگی ناکام ہے۔ یہ آج تو ایک ہم شوشہ، یہ شغل سمجھ رہے زندگی کو، لیکن در حقیقت ہمارا قبرستان گواہ ہے۔ ہمارے ساتھ کھیلنے والے، ہاتھوں سے ہاتھ ملا کے چلنے والے آج مٹی بلبوس ہیں، آج انہیں کو پوچھتا نہیں ہے، آج وہ اکیلے اپنا حساب بھگت رہے ہیں۔ نوجوان بتا نا تیرے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگا یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر۔ کہا کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ کہا زندگی گزر گئی کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ کہتے ہو نہیں سکتا آدمی خوشبو نہ لگائے اور پھر خوشبو آتی ہو۔ محلے والے کہتے جب نہاتا ہے تو اس کے جسم سے اترتا پانی خوشبوئیں بکھیرتا ہے، مسجد میں وضو کرتا ہے تو نمازی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ خوشبوئیں کہاں سے آئی؟ وہ کہتا ہے میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور وقت کی بادشاہ کی بیٹی شہزادی نے کچھ اپنی نوکرانیاں بھیجی کپڑا دیکھنے کے لیے۔ وہ آئیں اور انہوں نے کچھ کپڑے دیکھے اور کہا شہزادی کے لیے کچھ کپڑے لے کر جانے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لے جاتی ہیں، جو انہیں پسند ہو وہ رکھ لے گی، جو ناپسند ہوئے یہ نوجوان ساتھ بھیج دیں، اس کے کپڑے جو ہے اس کے ہاتھ واپس بھیج دیں گے۔ مالک کے دکان نے کہا، مالک نے جاؤ بھئی ان کے ساتھ جاؤ۔ کہتے میں مجبور تھا کیونکہ میں دکان پہ کام کرنے والا تھا، پھر باتیں ماننی پڑتی۔ کہتے میں چل پڑا، اور یہ سونے بڑے تھے، اتنے خوبصورت تھے، کیا بات ہے۔ بغداد کے تنکے بھی سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، بہاروں کے گلے گلے لالا بھی اپنی نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، اتنے سونے تھے حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہتے جب میں چلا نا جی تو شہزادی سامنے محل کی چھت پہ کھڑی ہے، اس کی نظر میری طرف پڑ رہی ہے، اور کہتے ہیں وہ دور سے مجھے دیکھ رہی تھی تو اس کے دل کی نیت بدل رہی تھی۔ جیسے میں محل میں داخل ہوا، اس نے نوکرانیوں سے کہا کپڑے بعد میں دیکھوں گی، یہ شہزادہ کون ہے؟ انہوں نے کہا شہزادہ کوئی نہیں، کسی دکان پہ کسی شخص کا ملازم، ہم اسے لے کر آئیں۔ اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو میرے کمرے میں بھیجو، کپڑے الگ رکھ دو، کپڑے ابھی میں نے نہیں دیکھنے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس کے کمرے میں جب گیا نا تو اس کی نیت خراب تھی، اس نے مجھے برائی کی طرف بلانے کی کوشش کی، اس نے مجھے برائی کی طرف بلانے کی کوشش کی، بار بار اس نے مجھے دعوت دی، اور مجھے حضور کی حدیث یاد آ جاتی۔ میرے حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ 7 بندوں کو اٹھا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے، کون؟ میرے حضور نے فرمایا اذا دعتہ امرأۃ صاحب جمال وذو مال، جب کسی نوجوان کو کوئی حسن و جمال والی عورت اپنی برائی کی طرف بلاتی ہے نا تو وہ نوجوان اس سے منہ پھیر دیتا ہے یہ کہہ کر انی اخاف اللہ، دفع ہو جا میں تجھے، دفع ہو جا میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، چلی جا یہاں سے، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو حدیث کہتی ہے اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت مسکی کہتے ہیں مجھے بات یاد آ گئی، مجھے سوچ یاد آ گئی، آج میں بچ گیا تو قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم تو خود خریدتے ہیں جناب، ہم تو گناہ خرید کے لاتے ہیں۔
ہماری تو جیبیں گناہوں سے بھری پڑی ہیں، ہمارے تو موبائل گندے کیا ناپاک ہو چکے ہیں جناب، ہماری نگاہیں بدترین نگاہوں میں شامل ہو چکی ہیں، ہمارے کانوں کی سماعتیں گندی ہو چکی ہیں، ہماری زبان کے تکلم گندے ہو چکے ہیں جناب۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اس شہزادی سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں ذرا بیت الخلا واش روم میں جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں جاؤ۔ وہ واش روم میں گئے تو شہزادی نے نوکرانیوں سے کہا تولیہ پکڑو، باہر کھڑی ہو جاؤ، ابھی وہ باہر آئے گا، اور اس نے اپنے ہاتھ صاف کرنے۔ لیکن یہ واش روم میں جب گئے نا بیت الخلا میں، بڑا اللہ کا ڈر تھا کلیجے میں، انہوں نے اپنے لباس پر واش روم کی گندگی کو اپنے اوپر ایسے مل دیا، اور مل کے جب باہر نکلے نا تو بدبو بڑی آ رہی تھی۔ یہ خوشبو کے آنے سے پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہتے شہزادی نے جب مجھے دیکھا تو کہتی پاگل ہے یہ، پاگل، بھگا دو اس کو یہاں سے، نکال دو، جہاں سے باہر نکالو، جلدی کرو سے نکال دو۔ کہتے جب میں نے ایسا عمل کیا تو مجھے محل سے نکال دیا گیا، لیکن میں محل سے بڑی دور آ کر ایک کیاری، پانی کی کیاری چل رہی تھی، اس کے پاس بیٹھ کر اپنا بدن دھو رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا اللہ تو نے مجھے گناہ سے بچا دیا۔ تو حاطف غیب سے آواز آئی میرے بندے آج تو نے میرے لیے جسم بدبودار کیا ہے، جا تجھے انعام دیتا ہوں قیامت تک تیرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آئے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی جوانی کو بس اللہ کی راہ میں لگا دیا، میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دی ہے، مجھے یہ انعام ملا ہے۔ اب میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی لوگوں، میں نے کبھی عطر نہیں لگائے لوگوں، میں نے کبھی کوئی پرفیوم استعمال نہیں کیا، میرے رب نے مجھے انعام دیے کہ میرے جسم سے خوشبو کے حلے آتے۔ حدیث کہتی اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ اگر آپ